الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس شب بارات کو رات کو قیام کیا کرو، صبح روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ جب شب بارات آتی ہے تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کریم آسمان دنیا کے اوپر اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اسے عافیت دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ساری رات اللہ کی رحمت آوازیں دیتی رہتی ہے، اپنے بندوں کو پکارتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ مبارک رات اللہ کی یاد میں گزارنی چاہیے۔ ایک اور جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس رات اللہ کریم بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو اس مبارک رات میں بھی بخشش ان کی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ سچے دل سے اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ وہ بد نصیب لوگ، ان بد نصیب لوگوں میں سے ایک مشرک ہے اور دوسرا حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا اور عداوت رکھنے والا، غرور و تکبر کے ساتھ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور قاتل، شراب کا عادی اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا، یعنی کہ ناراضگیاں خواہ مخواہ بنانے والا۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اگر وہ اپنے اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ اب یہ رات گزارنی کیسے چاہیے؟ یہ مبارک رات ہمارے پاس آنے والی ہے، اللہ کریم ہم سب کو یہ مبارک رات نصیب کرے۔ اگر یہ نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جب یہ مبارک رات نصیب ہو تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی صبح تک ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ یعنی عبادات تو بعد کی بات ہے، پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے کہ اکثر لوگ ہم سے اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ اس مبارک رات میں بھی ہم مسجدوں میں بھی ہوں یا گھر میں ہوں، جہاں پہ ہوں ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ نظر کی حفاظت کرنا کافی مشکل کام ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی خاص احتیاط کرنی ہے کہ کہیں بھی ہماری نظر بھٹکنی نہیں چاہیے۔ مبارک رات ہے، نیکیاں زیادہ ہوں یا نہ ہوں، کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے تو بچائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ ہم اکثر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، تو اس میں بہت ساری غیبتیں ہو جاتی ہیں، بہتان تراشی ہو جاتی ہے، الزام تراشی ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، بہت سارے ایسے گناہ سرزاد ہو جاتے ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہم نے یہ جو لمحات ہوں گے ان کا ایک ایک لمحے کو ہم نے غور و فکر کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ ہم سے نیکیاں زیادہ ہوں یا نہ ہوں، کم از کم ان مبارک لمحوں میں ہم سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہم نے باقی عبادات جتنی بھی ہوں، جتنا ممکن ہو وہ کریں، لیکن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ جماعت کے ساتھ ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ اگر یہ دو نمازیں اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، درمیان میں اگر عبادت نہیں بھی کرتے، اگر آپ گناہ نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں، تو اللہ کریم حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ انتہائی غلط طریقہ ہے کہ آپ رات 12 بجے تک، 1 بجے تک محفل میں بیٹھے رہیں یا مسجد میں بیٹھے رہیں، لیکن صبح کی نماز آپ نہ پڑھیں، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ عبادت کم ہو یا زیادہ، لیکن یہ 2 نمازیں آپ نے جماعت کے ساتھ ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نوافل کتنے پڑھنے چاہیے؟ اس حوالے سے پہلی بات یاد رکھیں کہ شریعت نے ہمیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اس طرح پڑھنے ہیں، اس طرح پڑھنے ہیں۔ کوئی اس طرح کی ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اپنی استطاعت ہے، اپنی جتنی اللہ پاک اسے توفیق دے، جتنی ہمت ہے وہ نوافل پڑھ سکتا ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نوافل 2 پڑھیں یا 20 پڑھیں یا 100 پڑھیں، جو بھی نوافل آپ نے پڑھنے ہیں اس میں یہ کوشش کرنی ہے کہ جو نوافل 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، اس میں خشوع و خضوع ضرور ہونا چاہیے۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 100 رکعت نوافل پڑھنے چاہیے یا 40 پڑھنے چاہیے، 20 پڑھنے چاہیے، اس میں اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ اب یہ ایک تعداد ہمارے سامنے ہوتی ہے اور پھر لوگ دھڑا دھڑ وہ رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں، وہ تعداد پوری کرنے کے چکر میں وہ خشوع خضوع نہیں ہوتا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کس طرح سجدے کیے ہیں، رکوع کیے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ 100 کی بجائے، 40 کی بجائے، 20 کی بجائے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، لیکن جو پڑھیں
وہ صحیح آرام سکون کے ساتھ خوشی و خضوع کے ساتھ آپ تلاوت یعنی جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مفہوم کے ساتھ پڑھیں، آگے تلاوت جتنی آپ کی صورتیں آتی ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رکوع کو لمبا کریں، اور خاص طور پہ جب سجدے میں جائیں تو اللہ کی تسبیحات زیادہ سے زیادہ کریں، یعنی لمبا سجدہ کریں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو لطف آئے، آپ کو سکون آئے، آپ کو اطمینان ملے اور آپ کو محسوس ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اب اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری لگ رہی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ 2-4 نفل بھی پڑھ لیں گے تو وہ اس پہ بھاری ہوں گے کہ بجائے اس کے کہ آپ 100 رکعت پڑھتے ہیں یا 20 پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی آپ پڑھ رہے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ماشاءاللہ جی میں نے تو اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی پڑھیں لیکن ستری پڑھیں۔ اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ نوافل جب آپ پڑھنے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے اور ارادہ ہے تو پھر کوشش کریں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، کیونکہ صلاۃ و تسبیح سنت سے ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے پڑھنے سے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ 4 رکعت ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ بنا تسبیحات پڑھتا ہے تو اس میں آلریڈی جو ہے نا خوشی و خضوع آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں تو صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں کہ تنہائی میں اکیلے میں پڑھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ جب آپ نوافل پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اگر کہیں محفل مسجد میں کہیں موقع مل رہا ہے، اجتماعی طور پر ذکر ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ تنہائی اختیار کریں، ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کریں۔ وہ الفاظ یعنی کہ اللہ کے وہ نام آپ لیں جو آپ کی زبان پر آسانی سے آتے ہیں، یا اکثر آپ ان کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس طرح کے جو بھی آپ کو اللہ کے نام آپ پڑھتے رہتے ہیں، اکثر آپ کی زبان پہ آتے رہتے ہیں یا آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے، وہی الفاظ وہی ناموں کے ساتھ آپ اللہ اپنے رب کو یاد کرنا شروع کریں۔ اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ فاذکرونی اذکرکم، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس انداز کے ساتھ کریں کہ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایمان ہونا چاہیے اور یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں یہاں پہ، تو وہ رب میرا رب عرش کی بلندیوں پہ مجھ گناہ گار کو یاد کر رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس لحاظ سے آپ اگر 10 منٹ 15 منٹ آنکھیں بند کر کے سائڈ پہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کریں گے تھوڑا تھوڑا، یعنی اللہ اللہ اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح پکاریں گے اور دل میں یہ تصور بھی رکھیں گے کہ میرا رب میری آواز کو سن رہا ہے، اور فاذکرونی اذکرکم کے مطابق میرا رب آسمان کی بلندیوں پہ مجھ گناہ گار کو یاد بھی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس ذکر سے آپ کو بڑا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور جو دلوں کی میل ہے انشاءاللہ وہ اترنا شروع ہو جائے گی۔ اور آخری چیز جو اس مبارک رات میں ہم نے کرنی ہے وہ ہے دعا۔ دعا ہم نے زیادہ سے زیادہ مانگنی ہے، اطمینان سے مانگنی ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ہم نے ماننا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، پھر ان گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہے، پھر اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی ہے کہ یا اللہ ان گناہوں سے آئندہ مجھے بچا لے۔ جس طرح میں نے پہلے حدیث عرض کی ہے نا کہ بہت سارے جو گناہ گار ہیں، والدین کا نافرمان ہے اور مشرک ہے، کینہ پرور ہے، ان کی معافی نہیں ہوگی، تو ان کے لیے یہاں توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہم ایسے اکثر لوگ ان گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اور پھر آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا کہ یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، شیطان کے شر سے، نفس کے وسوسوں سے یا اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ اور اس طرح دعا مانگا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ تیری مرضی ہے تو معاف کر یا نہ کر، بلکہ کہیں کہ یا اللہ تو ہی تو معاف فرمانے والا ہے، اگر تیری بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ہم نا چاچو سے، ماموں سے، پھپھو سے، خالہ سے چیزیں مانگتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جب بندہ چیز اپنی ماں سے مانگتا ہے تو وہاں پہ مانگتا نہیں ہے، بلکہ صرف مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اپنی ماں سے بات منواتا ہے، اس لیے کہ اگر ماں کے ہاں سے بھی انکار ہو گیا تو پھر کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ تو بہت زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے نا جی،
تو اس لیے اگر اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم اس امید پہ رہے کہ یا اللہ تیری مرضی ہے تو معاف فرما، تیری مرضی نہیں ہے تو رہنے دے، تو اس طرح کے وہ شک والا یا اس طرح کا کوئی بھی آپشن والا معاملہ آپ نے نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے، اس اطمینان سے، اس یقین کے ساتھ کہ یا اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے، تجھ ہی سے میں معافی مانگوں گا، اور تو کریم رب ہے، اور اپنے جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اربوں میں ہوں کھربوں میں ہوں، تیری رحمت کے ایک قطرے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے سے جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ رکھتا ہوں، معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے رب کے اوپر یہ گمان ہے، یہ یقین ہے کہ رب ہمارا کریم ہے، ہمارا رب رحیم ہے، ہمارا رب غفور الرحیم ہے، ہمارا رب انشاءاللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا۔ ہمارے گناہ بے شک زیادہ ہیں لیکن اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ تو یہ مبارک رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادات کرنی ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور رات کو عبادت کریں، دن کو روزہ رکھیں۔ شعبان کے روزے ویسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ پورا مہینہ وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ 15 کا روزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے۔ پھر ایام بیز میں سے بھی، یعنی 13، 14، 15 جو ایام بیز ہیں ان میں سے بھی یہ ایک دن اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے رات کو عبادت کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور اپنے رب کو یاد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کریم ہماری دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔